رونق افطار میں آپ سبھی کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ ان کا کیا خوبصورت کردار، کیا خوبصورت ان کی سیرت تھی کہ ان کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں ہم عورتوں کو کہ کا کردار بنانا ہے، اعلیٰ کردار ہونا ہے تو ان کی طرف دیکھو. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ ایز اے اسپاؤس، ایز اے کمپینین، ایز اے وائف ان کا کیا رول رہا، وہ کس طریقے سے بیہیو کرتی تھیں اور کس طرح کی عاشقی کی حدود انہوں نے پار کر رکھی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو ہم نے ایز اے وائف دیکھ لیا نا کہ ایک میاں بیوی کے رشتے میں ایز اے وائف انہوں نے کیا پارٹ پلے کیا، کیا محبت کی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ ایز اے ہسبینڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسے تھے تو آپ اس حوالے سے ذرا روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب تک وہ حیات رہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا عقد نہیں کیا، یعنی کہ حضور ان کے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے. اور یہ دنیا کی پہلی خاتون اول ہیں جو ہمیشہ خاتون اول رہیں گی. بالکل. ورنہ جہاں دوسری شادی ہو جائے تو وہ خاتون اول ہٹ جاتی ہے، مگر بی بی خدیجہ خاتون اول ہیں، اسلام کی خاتون اول ہیں. نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے. بی بی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی السلام کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے. تو میں نے ایک دن کہا کہ وہی عورت ہے، تو حضور نے فرمایا انہا کانت ہاں ختیجہ، ہاں ختیجہ. یعنی گھر کے اندر تمام ازواج کے سامنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب مجھ پہ لوگ مال روکتے تھے تو عطا کرنے والی تھی ختیجہ، لوگ جب مجھے دکھ دیتے تھے تو دکھ بانٹنے والی تھی ختیجہ، لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے تو تکلیف دور کرنے والی تھی ختیجہ، لوگ مجھے روکتے تھے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے والی تھی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے بعد از وصال جب جانور ذبح ہوتا تھا تو جانور کا گوشت حضور فرماتے تھے ختیجہ کی اس سہیلی کو دینا، ختیجہ کی اس سہیلی، یعنی بی بی ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی رسول یاد کرتے تھے کہ قبر انور کے اندر بی بی ختیجہ کو جب اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچایا تو ان کے دل میں یہ بات ہو، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کہے کہ اے ختیجہ تم محمد تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری سہیلیوں کو یاد رکھتے ہیں. اور ایک خالہ ان کی بہن تھی. ایک مرتبہ جب وہ خالہ آئیں تو نبی اسلام اندر سے خوشی کے اظہار سے اٹھے کہ ختیجہ کی بہن آئی ہے، ختیجہ کی آواز آ رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صاحب اکثر ختیجہ 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 کہتے تھے تو دل میں بات یہ آتی ہے زمانہ محمد کہتا ہے اور محمد ختیجہ ختیجہ کرتے ہیں. یعنی عظمت ختیجہ بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. سیرت ختیجہ بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. محبت ختیجہ بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. ان کے عادت و اطوار کو لوگوں کو بتانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. تو جو بی بی ختیجہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ جتنی محبت حضرت خدیجہ ان سے کیا کرتی تھیں شاید اس سے کہیں زیادہ محبت وہ خود کیا کرتے تھے کہ پورا عالم ان کا نام محمد لیا کرتا تھا اور وہ ختیجہ. بی بی ختیجہ آ رہی ہیں سامنے سے پہاڑ پہ سے، جبرائیل آ گئے، کہا اے نبی جو سامنے خاتون آ رہی ہے ان سے کہہ دو اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. آپ کتنی بڑی بات ہے کہ سبحان اللہ، کہ جبرائیل فرشتوں کا سردار آئے نبیوں کے سردار کے پاس اور خالق کائنات کا پیغام لے کے آئے کہ ختیجہ آپ پہ اللہ کا سلام. کیونکہ دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ان کی آگے سے پیاری، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی پیاری. اللہ نے جو ان کا رشتہ بنایا تھا وہ آج بھی ایسا ہی محبت سے قائم ہے. جو ہم محبت کی بات کرتے ہیں نا تو انہی دونوں کا نام لیتے ہیں کہ جو کمپینینز تھے اور کیا ہی اعلیٰ مثال انہوں نے کمپینین شپ کی رکھی اور ہمیں ان سے بہت کچھ لرن بھی کرنا چاہیے. اب اگر ہم آج کے زمانے کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو میاں بیوی ہیں جب وہ نکاح کے بندھن میں بن گئے تو وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا پردہ رکھے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کا پردہ رکھے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی کے تو پہیے ہیں. لیکن ہم بہرحال جو آج کا جو دور چل اٹھا ہے ہم ان کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں وہ ہمارے اپنے رشتے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. تو میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا چاہیے کہ یہ جو ہم مثالیں دے رہے ہیں وہ کیسے اپنی زندگی میں اور اپنے رشتے میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟
میں پہلے اس روایت کو کمپلیٹ کر لوں جو کہ بریک پر جانے سے پہلے میں بیان کر رہی تھی کہ خدیجہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی تو خدیجہ نے 2 وصیتیں کی. ایک وصیت اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کی کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے جس سے کو میں اپنا سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ اپنے بابا سے کہیے گا کہ وہ مجھے اپنی ردائے رسالت کفن کے طور پر دے دیں. اور دوسری وصیت آپ نے اپنے محبوب شوہر کو کیا کہ فاطمہ الزہرا بہت کم سن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں اسے یتیم جان کر گھڑکنے لگیں. اور خدیجہ کی اس وصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پورا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو خدیجہ کے کفن کے طور پر دیا. مگر اس سے پہلے کہ خدیجہ کا جنازہ اٹھ کر جنت المعلیٰ نامی قبرستان میں جاتا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ پروردگار عالم بات تحفہ درود و سلام بھی کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں, یعنی اس مذہب اسلام کو پھیلانے والی حضرت خدیجہ تھی. تو پروردگار عالم نے جنت کا کفن بھیجا ہے خدیجہ کے واسطے. تو خدیجہ 2 کفن لے کر جنت المعلیٰ نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئی. ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردائے رسالت اور دوسرا وہ بہشتی کفن جو کہ پروردگار عالم کی جانب سے خدیجہ کے لیے آیا تھا. سبحان اللہ. مطلب یہ ساری باتیں سن کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یقین جانیے ہم لوگ تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں, میں تو سمجھ نہیں پا رہی ہوں. بیٹنگ چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے.